رمضان 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 شام صالح شام صالح مہدی فرزند زہرا مہدی زہرا کرتے ہیں دعا مہدی شاہ صاحب زمان رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ ہے اور میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں النور چینل کے توسل سے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو موضوع چل رہا ہے وہ حضرت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس ہے، اور میں گزشتہ قسطوں میں آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے امام غیبت کے پردوں سے کیسے ہماری مدد فرماتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں کبھی بھی بے یار و مددگار اور تنہا نہیں چھوڑا۔ گزارش یہ ہے کہ امام علیہ السلام تو اپنا کام کر رہے ہیں، کیا ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آخر ہم لوگ بھی جو امام علیہ السلام کی رعیت میں ہیں تو کیا ہم بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہمارے امام غیبت کے پردوں میں رو رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری وجہ سے امام کے دل کو تکلیف ہو رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے امام کے ظہور میں رکاوٹ پیش ہو رہی ہو؟ اس بات کو سوچنا چاہیے۔ ایران کے ایک عالم دین ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ تہران کا ایک نوجوان جسے میں نے مچھلی کی طرح گلیوں میں تڑپتے دیکھا، روتے دیکھا، جو کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس طرح ماہی بے آب ہو کے تڑپ رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم اس طرح بے چین ہو کے رو رہے ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے بعد میری یہ حالت ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کون سا خواب دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھر میں بیٹھا تھا، عالم خواب میں دروازے کی طرف گیا تو میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک بہت ہی حسین شکل نوجوان، وجی چہرہ، سر پہ سبز عمامہ، ابا و قبا، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ تو میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا۔ سلام کرنے کے بعد انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا، اور نام سے پکارنے کے بعد کہا کہ اس گھر کے مالک تم ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں تمہارے گھر میں آ جاؤں۔ اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے سید مہدی۔ جیسے ہی سید مہدی کا نام سنا تو یہ سمجھ گیا کہ تو میرے مولا ہیں، کہ جو میرے دروازے پہ ہیں، اور وہ مجھ سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو اس نے یوں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا آپ صرف 2 منٹ رک جائیں، میں بس ابھی جا کے آتا ہوں، آپ کو لے جاتا ہوں۔
امام کو دروازے پہ روک کے اندر گیا اور اس نے اپنے پورے گھر میں دیکھا، ایک طرف ٹیلی ویژن، ایک طرف VCR، ایک طرف ڈش اینٹینا، کسی طرف کوئی تصویر، کسی طرف کوئی تصویر۔ اب یہ دیکھنے لگا ایک ایک چیز کو اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی مولا کو پسند نہیں، یہ بھی مولا کو پسند نہیں، یہ بھی مولا کو پسند نہیں۔ تو اس نے جلدی سے وہ ساری چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا کہ میں ان ساری چیزوں کو سمیٹوں، کہیں چھپاؤں اور پھر اپنے امام کو لے آؤں۔ جلدی جلدی سے سمیٹ کے یہ فوراً کہتا ہے کہ میں عالم خواب میں دوبارہ دروازے کی طرف گیا۔ جیسے ہی دروازے پہ گیا تو امام دروازے پہ موجود نہیں تھے۔ کہتے میں نے گلی میں دیکھا تو امام ہماری گلی کا موڑ مڑ رہے تھے۔ کہتے میں نے دوڑتا ہوا گیا اور امام کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑے کہ مولا آپ واپس کیوں آگے؟ تو بس میں نے یہ کہا اور میں نے امام کا چہرہ دیکھا تو امام مسلسل شدید گریہ فرما رہے تھے۔ اور گریہ فرما کے امام نے فرمایا کہ اس دور کا میں سب سے بڑا مظلوم ہوں، صرف تمہارے دروازے پہ نہیں، میں سبھی کے دروازے پہ گیا ہوں، اور جس کے دروازے پہ گیا ہوں سبھی نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ 2 منٹ رک جائیں، کسی نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ خدا را ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے ہمارے امام کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کیا ہم ویسی زندگی بسر کر رہے ہیں جیسی امام علیہ السلام کی رعیت کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ دعا گو ہوں کہ خدا مجھ سمیت ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو ہمارے امام چاہتے ہیں، اور ہماری وجہ سے کبھی ہمارا امام غیبت کے پردوں میں پریشان نہ ہو۔ اس بات کو ضرور سوچئے گا۔ السلام علی مدد۔ رمضان شام سارے شام سارے زندے زہرا کرتے ہیں دعا شاہ صاحبہ